السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد خالد اور آپ سب کو بہادر ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، جہانگیر ترین جس کو پاکستان میں امیر ترین کے نام سے جانا جاتا ہے، کون نہیں جانتا جہانگیر ترین کو؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا تعلق بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا؟ جہانگیر ترین ایک سرکاری محکمے میں استاد تھے اور انہوں نے استاد سے لے کر پاکستان کی امیر ترین شخصیت تک یہ کامیابیاں کیسے سمیٹی۔ جہانگیر ترین نے آج تک جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا ہو گئی ہے۔ یہ بات ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے بہادر ٹی وی کو اور ساتھ میں گھنٹی والے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔ والی سیاست سے لے کر ملک کے اہم جماعت کے اہم ترین عہدیدار تک جہانگیر ترین نے کامیابیوں کی ایسے داستانیں رقم کی ہیں جن کی مثال پاکستان میں شاید کہیں اور نہ ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کے متنازع ترین سیاسی شخصیات کے فہرست میں بھی شامل ہے۔ ان کے ناقدین میں خاندان والوں سے لے کر ان کی اپنی جماعت کے رہنما تک شامل ہے جو ان پر زمینوں اور عہدوں پر قابض ہونے کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ ان سب کے لیے جہانگیر ترین کا ایک پیغام ہے: محنت کر، حسد نہ کر۔ جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین ایوب خان دور میں کراچی پولیس میں DIG کے عہدے پر تعینات تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے ان کی رشتہ داری کا دخل رہا۔ ان کی آبائی زمینیں تربلا کے مقام پر بننے والے ڈیم میں آ گئی، جن کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا میں زرعی زمینیں الاٹ کی گئی۔ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز نے ملتان میں رہائش اور لودھرا میں کاشتکاری اختیار کی۔ جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 برس اسی 2 کمروں کے مکان میں بسر کیے۔ جہانگیر ترین کو تعلیم کے لیے لاہور بھجوایا گیا، جہاں سے انہوں نے گریجویشن اور امریکہ کے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے 1974 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ جہانگیر ترین کے بقول دوران تعلیم ایک دن کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ امریکہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لے، اس لیے تعلیم مکمل کرتے ہی وہ وطن عزیز لوٹ آئے۔ ان کا پہلا عشق درس و تدریس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزہ آتا ہے، اس لیے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر ملازمت اختیار کر لی، لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں۔ ان کا دفتر لاہور کے ایک عمارت کے تہخانے میں تھا۔ میں صبح اس تہخانے میں داخل ہوتا اور شام ڈلنے کے بعد باہر نکلتا۔ ایک شام دفتر سے نکلنے میں سوچا یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اگلی صبح میں اس تہخانے میں نہیں گیا۔ لاہور ملتان پہنچے اور والد کو خبر سنائی کہ وہ کاشتکاری کریں گے۔ والد جیسے سکتے میں آ گئے، کیوں پتر، لاہور میں کوئی جھگڑا ہو گیا؟ چند دن لودھرا میں والد صاحب کی زمینوں پر گزارتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کاشتکاری میرے DNA میں ہے۔ میں نے سیاست، کاروبار کیا، دنیا دیکھی، یعنی ہر کام کیا، لیکن جو خوشی مجھے کاشتکاری کرتے ہوئے وہ دنیا کے کسی کام میں نہیں۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر کاشتکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ والد کی 400 ایکڑ زمین پر انہوں نے کاشتکاری شروع کی اور یہاں سے ان کی کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوتا ہے۔ ابھی مجھے لودھرا آئے 2 سال ہوئے تھے کہ والد صاحب کی زمین سے ملحق سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے پوچھ کو دے دیا، جس نے یہ زمین میڈل لینے والے اپنے افسروں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اب جس افسر کو یہ زمین ملتی اور جب زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال ایک بنجر ریگستان کرتا، کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا۔ میں اس زمین کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کیا کہ یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے بہت سستی خریدنی شروع کر دی۔ چونکہ یہ بنجر صحرائی علاقہ تھا، اس لیے لوگ یہ زمین بہت ہی سستے بیچتے رہے۔ 20 سال میں یہ کام کرتا رہا کہ فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا۔ اس دوران انہوں نے کتنی زمینیں خریدی اس بارے میں جہانگیر ترین واضح بات نہیں کرتے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے سندھ تک 45,000 ایکڑ زمین ہے۔ اس زمین کو ان کی ملکیت ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہے۔ فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمینداروں کا رخ کیا اور نے ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بھر محنت کر کے کماتے تھے۔ بیشتر لوگوں کو یہ پیشکش بھاگ گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹیکے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دی۔ اس طرح سے حاصل کی گئی زمینوں کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے۔ یہ سارے خرید و فروخت غیر متنازع نہیں رہی۔ ان کے بعض رشتہ دار علاقے کی زمین اور بعض دیگر علائی نے ان پر زمینوں پر قبضہ اور دھوکے سے زمینیں کم داموں خریدنے کے الزامات لگائے ہیں۔ ان میں سے بہت 100 پر تصفیے اور فیصلے ہو چکے ہیں اور کچھ مقدمات ابھی تک سول عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین
ترین نے مختلف صنعتوں اور کاروباروں میں لگائی، شوگر ملیں خریدی، حصص میں پیسہ لگایا، بینکوں میں حصہ داری کی، العرض ہر وہ نفع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجھدار کاروباری کرتا ہے۔ یوں ملک کے بڑے زمیندار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بن گئے۔ اس زمینداری کو چار چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنی زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ لگایا۔ ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت تجربات ہوئے۔ ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے۔ ناقدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کے غیر معمولی پیداوار کے اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ اب باری آئی انتخابی سیاست کی۔ معزز ناظرین، ترین خاندان کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خاندانوں میں سے ہے، اور رحیم یار خان کے مخدوموں کے داماد اور ملتان کے گیلانیوں اور سندھ کے پگڑا کے سسرال ہے، اس لیے ان کی سیاست میں آنا ان کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کی فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا، وہ مسلم لیگ قاب میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخاب میں قومی اسمبلی کے لودرا سے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹکرا دیا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے۔ وہ ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نئے تجربات بھی۔ کچھ عرصے بعد وہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت و پیداوار بن گئے۔ ایک بار پھر ناقدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیرس پگارا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہم خیال اراکین کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ اب یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والی پارٹی رہنما جسٹس وجیہہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہہ کی بات سنی اور انہیں سنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ آج جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے ہیں کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ عمران خان اس ملک کا مستقبل اور آخری امید ہے، اس لحاظ سے اس ملک کی بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے مشورے سننے عمران خان کی ایک طرح کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ وہ کسی بھی دن سب سے زیادہ وقت جہانگیر ترین کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جلسوں اور اجلاس میں شرکت کے دوران ان کے لیے آتے جاتے بھی، چاہے یہ سفر بلٹ پروف گاڑیوں میں ہو یا جہانگیر ترین کے ملکیتی نجی طیارے میں۔ اگر آپ کے لیے ویڈیو معلوماتی رہے اور اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بہادر ٹی وی لاتا رہتے ہیں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شریک کیجیے۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، والسلام۔